اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ روحانی اصلاح چینل کے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ناظرین، فرسٹ آف آل آج ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے کوسچن سیگمنٹ کی طرف۔ جیسے کہ میں نے آپ سے پریویس ویڈیو میں کوسچن کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت ان کی اولاد کی تعداد کتنی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے کمنٹ میں آنسر کر کے بتانا ہے اور پھر میں آپ کے نام نومینیٹ کروں گی۔ تو اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے 1,00,000، اور صرف ایک ہی بہن جو ہیں وہ درست جواب دے سکی ہیں۔ کانگریچولیشنز، ان کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، شوکت علی آئی ڈی ہے ان کی، لیکن وہ ایک بہن ہے، ان کا نام آمنہ ہے، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت ہی اچھی کارکردگی کی ہے۔ کانگریچولیشنز آمنہ ونس اگین۔ اور باقی بہن بھائی جو اس سوال کا جواب درست نہیں دے پائے، آپ نے ڈسکریج نہیں ہونا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ پھر سے کوشش کریں گے، اور آپ اس سے انٹرنیٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خود سے ہی آنسر کرنا ہے، آپ میرے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے گوگل سے، انٹرنیٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس طرح جب ہم کوئی بھی سوال یا کوئی بھی علم کی بات جو ہے وہ خود ڈھونڈتے ہیں تو وہ بات ہمارے ذہن میں زیادہ دیر تک رہتی ہے اور وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہو اور ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں۔ اس کے بعد میرا آج کا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو دور حکومت گزرے ہیں ان میں اور بھی ایک ایسے حاکم وقت رہے ہیں جن کو خلفائے راشدین میں شامل کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان حاکم وقت کا آپ نے مجھے نام بتانا ہے، یعنی ان کی جو حکومت رہی ہے وہ خلفائے راشدین کے بعد رہی ہے۔ خلفائے راشدین آپ جانتے ہوں گے 4 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بعد ان کے بعد ایک ایسے حاکم وقت آئے تھے جنہوں نے انہی خلفائے راشدین کی پیروی کرتے ہوئے حکومت کی تھی، تو ان کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کر دیا گیا۔ تو آپ سب نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سے حاکم وقت گزرے ہیں، بس ان کا نام مجھے آپ نے انشاءاللہ کمنٹ میں بتانا ہے، اور پھر اسی طرح نومینیشن کے ساتھ آپ کو آنسر بھی کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کا نمازی کس طرح بنا جائے۔ ایک آسان سا حال ہے، میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہماری کالج لائف میں میری ایک میڈم رہی ہیں، پروفیسر سمیرہ بٹ ان کا نام ہے، آج بھی وہ PGC میں جاب کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، یعنی ہماری ہول کلاس کے ساتھ لیکچر کے دوران انہوں نے نمازی بننے کا، نماز قائم کرنے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا تھا۔ وہ نسخہ میں نے سوچا کہ میں آپ سب سے بھی شیئر کروں کہ ہم 5 وقت کے نمازی کس طرح بن سکتے ہیں۔ میری محترم میڈم میم سمیرہ بٹ، پروفیسر سمیرہ بٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم 5 وقت کے نمازی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایک نماز کو پختہ کریں، اپنی عادت بنائیں۔ فرسٹ آف آل ہمیں نماز فجر کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے، یعنی ہم نے ڈیلی بیسس پہ صرف نماز فجر کو ایک ویک تک لے کے چلنا ہے۔ ہم نے نماز فجر کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، باقی اگر مس ہو رہی ہیں، کوشش تو ہمیں یہی کرنی ہے نا کہ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی، چونکہ وہ فرض ہے، وہ ہر حال میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن ہم نے اپنی عادت کس طرح پختہ کرنی ہے کہ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ ایک نماز کو ادا کرتے ہیں، اور یہ جو عادت ہے وہ ایک ہفتے تک، مطلب ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد اگلے ہفتے ہم نماز فجر کے ساتھ نماز ظہر کو بھی شامل کر لیں گے۔ اب ہم نے نماز فجر اور نماز ظہر دونوں کی ادائیگی نیکسٹ ویک میں لازم کرنی ہے، یعنی
اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح تھرڈ ویک میں ہم نے نماز فجر اور ظہر کے ساتھ نماز عصر کو بھی شامل کر لینا ہے۔ جب ہم نماز عصر کو بھی شامل کر لیں گے تو اب ہم نے تھرڈ ویک میں نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر باقاعدگی سے پڑھنی ہے پورے 3 ہفتے۔ اب دیکھیں کہ پیچھے جس طرح ہم اپنا تسلسل چلا رہے ہیں تو ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ اگر ہم نماز عصر کے پابند ہو گئے ہیں لیکن اب ہم نماز فجر کو ترک کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے پیچھے والی نمازوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اسی طرح چوتھے ہفتے میں نماز مغرب کو بھی شامل کر لیں گے اپنی عادت میں، اور اسی طرح نماز عشاء کو بھی۔ اب دیکھیے کہ کتنا آسان طریقہ ہے کہ ایک مسلمان 40 دن کے اندر اندر نمازی بن سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ بات ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔